بعد از حمد و صلات حضور سیدی و مرشدی ہر حال میں دستگیری فرمانے والے قبل عالم الحضرت صاحب دامت برکاتہم القدسیہ حضور سیدی و مرشدی ہر حال میں دستگیری فرمانے والے قبل عالم صاحبزادہ والا شان دامت برکاتہم القدسیہ، معزز علماء کرام اور سامعین وقار، اللہ کریم کے کرم اور اس کے فضل کے ساتھ زندگی کی ان خوبصورت ساتوں میں اپنے آقا کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کے میلاد پاک کی محفل میں حاضر ہو کر اللہ کریم اور اس کے حبیب کریم علیہ السلام کا ذکر پاک کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ یہی ذکر پاک دنیا و آخرت میں ہمارے کام آنے والا ہے۔ سامعین محترم، یہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ ہم جب بھی اپنے آقا کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کا اسم پاک سنتے ہیں تو ہم اپنے انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں پہ لگاتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ بات اہل ایمان کے لیے، کیونکہ جب ایمان والا اپنے آقا کریم علیہ السلام کے اسم پاک کو سنتا ہے تو جب اپنے محبت کے ساتھ اپنے انگوٹھوں کو چومتا ہے، آنکھوں پہ لگاتا ہے، اللہ کریم آنکھوں کے نور میں اضافہ فرماتا ہے اور دل کو ٹھنڈک عطا فرماتا ہے۔ اس لیے بعض اوقات لوگ اس پہ بات کرتے ہیں اور ہم بھی اس میں پھر تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم بھی سوچتے ہیں پتہ نہیں یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ کام کرنا، حضور کا اسم پاک سن کر محبت کے ساتھ اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پہ لگانا، یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، یہ گناہوں کے لیے بخشش ہے، یہ جنت کا راستہ ہے اور جنت میں بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اور یہ چیز میرے آقا کریم علیہ السلام کی محبت کو حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اس کے سامنے محترم، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اسی حوالہ سے چند گزارشات، چند دلائل میں آپ کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور یہ بات بھی یاد رکھیں، اس کے برعکس کسی کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اس کے برعکس کسی کے پاس کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ الحمدللہ میں اپنے آقا کریم علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں، حضور کی بارگاہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عمل سے اور پھر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے عمل سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کتب کے حوالہ سے حضرت روح البیان میں حضرت امام اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ بات نقل فرمائی۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری کتابوں میں اور بھی یہ بات منقول ہے، اور اس طرح کی روایات کو المقاصد الحسنہ میں امام عبد الرحمن سخاوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی نقل فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے حضور علیہ السلام کی جب عظمتوں کا ذکر ہوا، جب آپ آدم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے تذکرے سماعت فرمائے، تو آدم علیہ السلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ مولا میں تیرے حبیب علیہ السلام کے جمال کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے روح البیان میں نقل فرمائے۔ تو جب آپ نے یہ عرض کیا تو اظہر اللہ جمال حبیبہ علیہ السلام فی صفائے ظفر ابہامئی ہے۔ اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کے جو انگوٹھوں کے ناخن ہیں، ان ناخنوں میں اپنے حبیب علیہ السلام کے جمال کو ظاہر فرمایا، اپنے جمال کو، اپنے حبیب علیہ السلام کے جمال کو ظاہر فرمایا۔ تو جب آدم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال کو دیکھا تو حدیث پاک میں آتا ہے قبلا آدم ظفر ابہامئی ہے، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے محبت میں ڈوب کر اپنے انگوٹھوں کے ناخنوں کو چوم لیا وَوَضَعَهُ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ، چوم کر اپنی آنکھوں پہ لگا لیا۔ جب آنکھوں پہ لگایا تو علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں فَصَارَ اصلاً لذریتہ، قیامت تک آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے یہ چیز دلیل بن گئی۔ آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے، قیامت تک یہ عمل
کرتی رہے گی۔ پھر آپ فرماتے ہیں لما اخبرا جبریل و نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب جبریل امین نے میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے جب آپ کی محبت میں ڈوب کر یہ عمل کیا، اسی انداز میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آدم علیہ السلام نے آپ کی محبت میں ڈوب کر یہ عمل کیا، جب عرض کی تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جبریل سن، وہ تو آدم علیہ السلام تھے، میں اپنی امت کو بھی یہ بشارت عطا فرماتا ہوں، من سامع اسمی فی الاذان، حضور نے فرمایا کہ جو بندہ بھی میرے نام کو سنے گا، میرے اسم پاک کو سنے گا، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا محبت میں ڈوب کر قبلا ظفر ابہامیہ ووضع علی عینیہ، حضور فرماتے ہیں اپنے دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں کو چومے گا، چوم کر اپنی آنکھوں پہ لگائے گا، حضور فرماتے ہیں کہ میں اسے یہ بشارت عطا فرماتا ہوں لم یام ابدا، اللہ کریم اس کی آنکھوں کی بینائی کو ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دے گا۔ اللہ کریم اس کی آنکھوں کی بینائی کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دے گا۔ کس کی آنکھوں کی بینائی کو؟ جو میرے آقا کریم علیہ السلام کے اسم پاک کو سنے، محبت میں ڈوب کر اپنے انگوٹھوں کے ناخنوں کو چومے، اپنی آنکھوں پہ لگائے اور عرض کرے آقا آپ کا غلام آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، یا رسول اللہ آپ کا غلام آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ سامعین محترم پھر آگے چلیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا وہ شخص بنی اسرائیل کا شخص ہے، لیکن حضور علیہ السلام کا اسم پاک جب دیکھتا ہے، چومتا ہے، اللہ کریم اسے بھی نوازتا ہے، جس طرح علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو بھی نقل فرمایا روح البیان میں، وہ فرماتے ہیں کہ کان رجل فی بنی اسرائیل صلی اللہ تعالی مئۃ سنہ ثم مات، فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، 100 سال زندگی پائی، گناہوں میں زندگی بسر ہوتی رہی، اسی حالت میں وہ دنیا سے چلا گیا۔ جب وہ دنیا سے گیا فَأَخَذُوهُ، بنی اسرائیل والوں نے اس شخص کو لیا، فَأَلْقُوهُ فِي مَزْبَلَةٍ، اور اس شخص کو ایک گندگی کے ڈھیر میں پھینک دیا، اس شخص کو لیا اور ایک نامناسب جگہ پہ پھینک دیا، کیونکہ ان کی نظروں میں وہ بڑا گناہگار تھا۔ تو اللہ کریم نے فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى مُوسَى علیہ السلام، اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، ان اخرجہ وصلی علیہ، کہ موسیٰ علیہ السلام اس شخص کو وہاں سے نکالیں اور اس کی نماز جنازہ ادا فرمائیں، وہ اس کو وہاں سے اٹھائیں اور اس کی نماز جنازہ ادا فرمائیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کا یہ حکم سنا تو عرض کی کہ مولا ان بنی اسرائیل شاہدوا انہ عصاک مئۃ سنہ، مولا بنی اسرائیل والے تو یہ گواہی دے رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں یہ تو 100 سال تیری نافرمانی کرتا رہا، 100 سال زندگی گناہوں میں اس نے بسر کی ہے۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، انہ ہاکذا، اے موسیٰ یہ شخص زندگی گزارتا رہا، اس سے گناہ سرزد ہوتے رہے، لیکن اے موسیٰ الا کلما نشر التوراۃ، جب بھی یہ تورات کھولتا تھا، جب بھی یہ بنی اسرائیل کے شخص کی بات ہو رہی ہے، کلما نشر التوراۃ، جب بھی یہ تورات کو کھولتا تھا، وَنَظَرَ إِلَىٰ اسْمِ حبیبی علیہ السلام، اور یہ تورات میں جب میرے حبیب علیہ السلام کے نام کو دیکھتا، جب میرے حبیب علیہ السلام کے اسم پاک پہ اس کی نظر پڑتی تو یہ کیا کرتا؟ قبلہ، میرے حبیب علیہ السلام کے اسم پاک کو چوم لیتا، قبلہ ووضعہ علی عینیہ، اور اپنی آنکھوں پہ رکھ لیتا۔ اے موسیٰ فشکرت لہ ذالک، اس شخص کا یہ عمل اس کے گناہوں کی بخشش کے لیے کافی ہو گیا، اس شخص کا یہ عمل اس کے گناہوں کی بخشش کے لیے کافی ہو گیا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وغفرت لہ، میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا اور میں نے اس شخص کو جنت میں داخل فرما دیا۔ یہ مقام ہے بنی اسرائیل کے شخص کا، وہ بنی اسرائیل کا شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم پاک کو جب دیکھتا ہے،
چومتا ہے، اپنی آنکھوں پہ لگاتا ہے، اللہ کریم حضور علیہ السلام کے اسم پاک کو محبت کے ساتھ چوم کر آنکھوں پہ لگانے کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما کر اسے جنت عطا فرماتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کے شخص کی بات ہو رہی ہے۔ تو پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی، جب حضور علیہ السلام کا غلام اپنے آقا کریم علیہ السلام کا اسم پاک سن کر چومے گا، اپنی آنکھوں پہ لگائے گا، اس پہ اللہ کی کتنی رحمتیں نازل ہوں گی کوئی شخص اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے سامعین محترم، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جب ہم اپنے آقا کریم علیہ السلام کے اسم پاک کو سنتے ہیں، اپنے انگوٹھوں کو چومتے ہیں، اپنی آنکھوں پہ لگاتے ہیں، روایات میں ملتا ہے، اس بات کو بھی امام اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے روح البیان میں، امام سخاوی نے المقاصد الحسنہ میں اس بات کو بھی نقل فرمایا کہ میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اذان دیتے ہیں۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اذان میں میرے آقا کریم علیہ السلام کے اسم پاک کو سنا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب اپنے آقا کریم علیہ السلام کا نام سنا تو آپ نے محبت کے ساتھ اپنے انگوٹھوں کو چوما اور چوم کر آنکھوں پہ لگایا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انگوٹھوں کو چوما تو ساری مسجد آپ کی آواز سے گونج جاتی ہے۔ آپ نے جب چوما تو آپ نے جو آواز پیدا ہوتی ہے، روایات میں آتا ہے کہ سیٹی کی آواز بلند ہوتی ہے۔ اس محبت کے ساتھ آپ نے چوما کہ تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم پاک لیا جائے تو اس انداز میں اپنے انگوٹھوں کو چوم کر حضور سے محبت کا اظہار کیا جائے۔ جب آپ نے یہ عمل مبارک کیا، اپنے انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں پہ لگایا، تو سامعین محترم، میرے آقا کریم علیہ السلام جو اپنے غلام کے دل کی کیفیت سے آگاہ ہیں، لیکن حضور علیہ السلام ہماری تعلیم کے لیے ارشاد فرماتے ہیں۔ جب اذان مکمل ہوئی تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر یہ کیا عمل کیا؟ تو آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کا نام پاک میں نے سنا تو یا رسول اللہ میں نے آپ کی محبت میں ڈوب کر، آپ کی محبت میں میں نے اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پہ لگایا تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور ارشاد فرماتے ہیں، من فعل مثل ما فعل خلیلی، حضور فرماتے ہیں کہ جس نے یہ عمل کیا جو میرے اس غلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اسے یہ سند عطا فرماتا ہوں۔ کیا سند؟ حلت لہو شفاعتی، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن اس شخص کی شفاعت مجھ پہ واجب ہو گئی۔ حضور فرماتے ہیں میں اسے ضمانت عطا کرتا ہوں، کس شخص کو؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم پاک سن کر اپنے انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں پہ لگائے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اسے یہ سند عطا فرماتا ہوں، میں اسے یہ سند عطا فرماتا ہوں کہ کل قیامت کے دن میں اسے اپنے دامن رحمت میں جگہ عطا فرماؤں گا۔ سامعین محترم، یہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے اللہ ہو 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 اللہ ہو۔ تمام حضرات تشریف رکھیں۔ حضور قبلہ عالم صاحبزادہ والا شان دامت برکاتہم القدسیہ تشریف لائے۔ ہم خدا میں دربار عالیہ عیدگاہ شریف آپ کو صمیم قلب سے اپنے آقا کریم علیہ السلام کی اس محفل پاک میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں اپنی بات کو یہیں پہ ہی ختم کرتا ہوں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے
جب بھی ہم اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عشم پاک سنتے ہیں، اپنے انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں پہ لگاتے ہیں، اس پہ آخری ایک لائن سماعت کیجیے، اور 1 منٹ میں ہی میں حضرت شاہ صاحب کو نعت پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں کہ یہ جتنی بھی روایات میں نے پیش کی، انہی روایات پر تبصرہ کرتے ہوئے علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کل تو میں یہ کہتا ہوں کہ اذا ثابت رفعہ الی الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ عمل انگوٹھوں کو چومنا جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہو گیا، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس بات پر عمل کرنے کے لیے یہ بات کافی ہے۔ کون سی بات؟ لقولہ علیہ الصلوۃ والسلام، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پہ عمل کرنا واجب ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عمل فرمایا تو آپ فرماتے ہیں کہ ساری امت کے لیے اس پر عمل کرنے کے لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بے نہایتی ادب کے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے